ہلو فرینڈس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینڈر اسٹڈیز کا مختارہ مائی. تو یہ جو ہے تیسرا ایک کیس اسٹڈی ہے جینڈر اسٹڈیز میں جو کہ ہمیں سلیبس میں دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلیبس میں کس جگہ میں ہے. یہ سلیبس کی 9ویں ہیڈنگ کیس اسٹڈیز آف، تو اس میں یہ آتا ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے مختارہ مائی. تو ہم اس کو آج دیکھیں گے. اس میں جیسا کہ ہمارا پیٹرن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاس پیپر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز پوچھے گئے ہیں. دیکھیں فرینڈس، جینڈر اسٹڈیز کا یہ سین ہے کہ اس میں 2019 سے پہلے یہ ان کے بارے میں مطلب ملالہ یوسفزئی یا اپنا یہ مختارہ مائی اور شرمین عبید چنوئے پہ اتنے کویسچنز نہیں آتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے لگاتار اس پہ کویسچن آئے ہیں. 2019 میں مختارہ مائی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور 2020 میں یہ شرمین عبید چنوئے کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو جو 21 اور 22 کے ایسپائرنٹس ہیں ان کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ 2021 اور 22 میں ان میں سے ایک نہ ایک کیس اسٹڈیز آنے کے چانسز ہیں. تو 2019 میں یہ کویسچن پوچھا گیا تھا کہ ایکسپلین دا اسٹرکچرل اینڈ ڈائریکٹ فارم آف وائلنس اگینسٹ وومن ان دا پاکستانی سوسائٹی بائی ہائی لائٹنگ دا کیس اسٹڈی آف مختارہ مائی. اب یہ ڈائریکٹ اینڈ اسٹرکچرل اینڈ ڈائریکٹ فارم آف وائلنس جو ہے یہ ڈیٹیل سے ہم اس میں پڑھیں گے جینڈر اسٹڈیز کے کورس میں. یہ الگ سے سلیبس میں دیا گیا ہے لیکن اس کو یہاں پر لنک کیا گیا ہے مختارہ مائی کے ساتھ. تو یہاں پر ہم صرف یہ پڑھیں گے کہ مختارہ مائی کی جو لائف ہے، اس کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا جو اس نے فیس کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیسے اس انسیڈنٹ کو دیکھا، مختارہ مائی کا جو ریپ کیس ہے اس کو، اور پھر جو ہے کس طرح رسپانس کیا گیا اس کو. یہاں پر ہم صرف وہ دیکھیں گے. باقی جو اسٹرکچرل اور ڈائریکٹ فارم آف وائلنس ہے وہ ہم جینڈر اسٹڈی کے جو وائلنس والا ٹاپک ہے نا، جینڈر بیسڈ وائلنس، یہ اس میں دیکھیں گے. تو آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن. مختارہ بی بی جو اب جو ہے مختارہ مائی کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ میر والا ولیج سے ہے. ایک رورل تحصیل ہے آف جتوئی آف مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ. مظفر ڈسٹرکٹ کے اندر آتی ہے. یہ پاکستان میں ایک ڈسٹرکٹ ہے مظفر گڑھ پنجاب میں. تو اس کی ایک تحصیل ہے میرا والی، یہ اس میں جو ہے نا یہ رہتی ہیں. مختارہ بی بی اس کا نام ہے لیکن اب اس کو سب مختارہ مائی کے نام سے جانتے ہیں. In June 2002, Mukhtara Mai was the survivor of the gang rape as form of honor revenge. Honor revenge کے نتیجے میں جو ہے یہ سروائیو کر گئی ہیں on the orders of a tribe council of the local Mastoi Baloch clan that was richer and more powerful than her Tatla clan in that region. اب دیکھیں جو ریپ کرنے والے تھے وہ مستوئی بلوچ کلین سے تھے، یعنی کہ مستوئی بلوچ ٹرائب سے تھے، اور جس کا ریپ ہوا وہ ٹاٹلا کلین یعنی ٹاٹلا ٹرائب سے تھے. اور ٹاٹلا ٹرائب مختارہ مائی کا ٹرائب ہے، ٹھیک ہے نا. تو مختارہ مائی ٹاٹلا ٹرائب سے تھی. Although custom would expect her to commit suicide after being raped, Mukhtara spoke up and pursued the case, which was picked up by both domestic and international media. اب کسٹم تو یہی کہتی ہے کہ بعد میں جو ہے ریپ کے بعد اسے سیوسائڈ کرنی چاہیے، لیکن اس کی بریوری اور کرش دیکھیے کہ اس نے جو ہے اس کیس کے خلاف آواز اٹھائی. اس نے ایک لڑائی جو ہے وہ شروع کیا، اور اس بات کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا. On 1st September 2002, an anti-terrorism court sentenced 6 men, including the 4 rapists, to death for rape. تو 2002 میں جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 4 ریپسٹ اور 2 دوسرے جو وہاں پر شامل تھے ان کو ڈیتھ سینٹنس دیا. 2005 میں لاہور ہائی کورٹ cited that insufficient evidence and acquitted 5 of the 6 convicted and commuted the punishment for the 6th man to life sentence. پھر ہائی کورٹ نے اس کو چینج کیا. ہائی کورٹ نے 5 کو بری کر دیا اور 6 کو جو ہے اس نے اپنا وہ لائف سینٹنس دے دیا اس کو. مختارہ and the government appealed this decision and the Supreme Court suspended the acquittal and held approval hearings. In 2012,
the Supreme Court acquitted the accused. اور پھر 2011 میں اسے بھی چھوڑ دیا گیا. Though the safety of Mukhtara and her family and friends has been in jeopardy, she remains an outspoken advocate for women's right. یہ تو ہے کہ اسے رائٹ نہیں ملا, یعنی کہ وہ جو چاہتی تھی کہ وہ مطلب اس کے جو کلپرٹس تھے, جو ریپسٹ تھے, ان کو سزا مل جائے, لیکن وہ نہیں ملی. لیکن یہ ضرور ہوا کہ وومن رائٹس کے لیے آواز اٹھی اس کے تھرو. وومن رائٹس کے لیے جو ہے ایک مطلب موومنٹ ایک طرح سے شروع ہوئی. ایک ایسا بندہ سامنے آیا جو کہ ریپ کے خلاف جس نے آواز اٹھائی. She started the Mukhtara Mai Women Welfare Organization. اس نے مختارہ مائی ویلفیئر آرگنائزیشن شروع کی اور اس نے سپورٹ کیا کہ پاکستانی وومنس کو ایجوکیشن دی جائے. In April 2007, مختارہ مائی won the North-South Prize from the Council of Europe. North-South Prize ملا Council of Europe کی طرف سے مختارہ مائی کو. 2005 میں گلیمر میگزین نے اسے وومن آف دی ایئر قرار دیا. اس کے بعد جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے مختارہ مائی کے بارے میں لکھا کہ her autobiography is the number 3 bestseller in France and movies are being made about her. She has been praised by dignitaries like Laura Bush and the French foreign minister. تو یہ نیو یارک ٹائم نے اس کی پریز میں لکھا تھا. However, on 8 April 2007, the New York Times reported that Mukhtara Mai lives in fear of her life from Pakistan government and local feudal lords. 2007 میں نیو یارک ٹائم نے یہ بھی لکھا تھا کہ مختارہ مائی جو ہے وہ خوف کے تلے جی رہی ہیں, اور اسے خوف دو چیزوں سے ہے, ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے اور دوسرا فیوڈل لارڈ سے. تو جنرل پرویز مشرف جو کہ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے, the former president of Pakistan has admitted on his personal blog that he placed restriction on her movement in 2005. اور اس بات کو پرسنل بلاگ میں اپنے میں مشرف نے ایکسپٹ کیا ہے, جنرل پرویز مشرف نے ایکسپٹ کیا ہے کہ as he was fearful that her work and the publicity it receives hurt the international image of Pakistan. اب جو پبلسٹی وہ گین کر رہی تھی وہ بیسیکلی پاکستان کی امیج کو ہرٹ کر رہی تھی, تو اسی لیے مشرف صاحب نے جو ہے اس پر ریسٹرکشنز لگائی تھی. اب ہم بات کریں گے ریپ انسیڈنٹس کی. بیسیکلی ریپ انسیڈنٹ کچھ اس طرح ہے کہ مختارہ مائی کا ایک بھائی تھا عبد الشکور ٹاٹوا, اس کی 14 سال عمر تھی. اسے 3 بلوچ مستویوں نے پکڑا, اسے جو ہے گنے کے کھیت میں لے گئے, وہاں پر اس کا ریپ کیا. ٹھیک ہے, جب پھر اسے کہا گیا کہ اب جو ہے نا آپ نے اس میں سائلنٹ رہنا ہے, تو شکور نے سائلنٹ رہنے سے منع کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں سائلنٹ نہیں رہوں گا. پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر کے جو ہے بند کر دیا گیا عبد الخالق کے گھر میں. اب جب پولیس وہاں عبد الخالق کے گھر پہنچی عبد الشکور کو ڈھونڈنے, تو عبد الشکور پر الزام لگایا گیا کہ اس کا جو ہے افیئر ہے عبد الخالق کی بہن کے ساتھ. سلمہ نسیم اس کا نام ہے, جو کہ جس کی عمر اس ٹائم 20 سال تھی, تقریباً 20 سال کے آس پاس تھی. شکور کو اریسٹ کر دیا گیا اور اس پہ ایڈلٹری کے چارجز لگا دیے گئے, لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا. شکور rapist were convicted of sodomy and sentenced to 5 years of imprisonment. پھر اسے جب ایڈلٹری کیس سے رہا کیا گیا تو اس کا جن لڑکوں نے, جن 3 مستویوں نے ریپ کیا تھا, تو اسے جو ہے 5 سال کی سزا دے دی گئی. اب مستوئی ٹرائبل کاؤنسل جو کہ جرگا تھا وہاں پہ, وہ اکٹھا ہوا ڈیفرنٹ جگہوں پہ. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو شکور ہے اس کا یہ جو افیئر ہے نسیم کے ساتھ, یعنی کہ عبد الخالق کی بہن کے ساتھ, تو اس کا تو اسے جو ہے بدلہ دینا ہوگا. تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا, اس جرگا نے یہ نتیجہ نکالا کہ شکور should marry نسیم while Mai be married to a مستوئی man. جو شکور ہے وہ جس کے ساتھ اس کو جو ہے ایکیوزڈ کیا گیا تھا, بلیم لگایا گیا تھا مائی نسیم کے ساتھ, اس سے وہ شادی کرے گا, اور مختارہ مائی جو ہے وہ ایک مستوئی مین سے شادی کرے گی. تو ولیجرز نے اس کنکلوژن کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایڈلٹری کا بدلہ ایڈلٹری سے ہی لیا جائے, ایڈلٹری کی پنشمنٹ ایڈلٹری ہی ہوگی. تو مائی کو جو ہے مختارہ مائی کو کاؤنسل میں بلایا گیا کہ آپ آئے اور یہاں پر جو ہے
معافی مانگے اپنے بھائی کی غلطی کی. تو وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو 4 مستوک مین نے اسے پکڑا اور اسے نیئر بائی ہرٹ میں لے گئے اور وہاں پر اس کا گینگ ریپ کیا گیا. 4 لوگوں نے اس کا ریپ کیا اور 10 لوگوں نے اس کو کھڑے ہو کر دیکھا. اس کے بعد مختارہ مائی کو ننگا جو ہے وہ گاؤں میں گھمایا گیا. اس کے جو کپڑے تھے وہ ایز اے ایویڈنس پیش کیے گئے. اب اس کے کپڑے وہاں پر وہ جو جرگہ تھا وہاں پر ایز اے ایویڈنس پیش کیا گیا. اب اس کے جو کپڑے ہیں وہ کیس کے لیے اس طرح صحیح ثابت ہوئے کہ اس کے جو کپڑے تھے نا اس میں تقریباً 2 سیمن اسٹرینس جو ہے نا وہ ریویل ہوئے. اس میں سے 2 سیمن جو اسٹرینس ہیں وہ ریویل ہوئے وہاں پر. تو جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اب کیا آتا ہے کہ ری ایکشن کرنے والی 3 چیزیں ہیں. ایک آپ کا میڈیا ہے نیشنل انٹرنیشنل, دوسرا آپ کی گورنمنٹ ہے, تیسرا انٹرنیشنل کمیونٹی. تو میڈیا نے بیسیکلی اس کو بہت بڑے لیول پہ کوریج دی. 3 جولائی کو بی بی سی نے اس کو پک اپ کیا اور اسے ایک سٹوری بنایا اور جو ٹائم میگزینز تھا اس نے اس سٹوری کو رن کیا. اس کی پوری سٹوری اس نے جو ہے جولائی میں پبلش کی. تو گورنمنٹ ری ایکشن, اب پاکستان کی گورنمنٹ کا کیا ری ایکشن آیا. The government of Pakistan awarded Mukhtara with a sum of 5 lakh rupees. 5 لاکھ روپے اسے دے دیے گئے. اب مختارہ مائی جب وومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ منسٹر جو کہ عطیہ عنایت اللہ تو اس سے جب وہ لے رہی تھی تو اس نے کہا کہ مختارہ مائی نے اس ٹائم کہا کہ would have committed suicide if the government had not come to her help, کہ وہ سوسائڈ کر دیتی اگر گورنمنٹ اس کی مدد کو نہ آئی ہوتی. تو 5 لاکھ روپے اسے دیے. اس کے بعد ایگزٹ کنٹرول لسٹ اینڈ ان انلیگل کسٹڈی میں بھی اسے رکھا گیا. اسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جب اسے لندن بلایا گیا انویٹیشن آف ایمنسٹی انٹرنیشنل تو مختارہ مائی کو ECL میں ڈال دیا گیا. ECL میں اس لیے ڈالا کہ مشرف صاحب چاہتے تھے کہ اگر یہ گئی تو پاکستان کی ایک بیڈ امیج پوری دنیا کے سامنے آئے گی, تو پھر اسے روک دیا گیا, اسے وہاں جانے نہیں دیا گیا. اس کے بعد آسما جہانگیر کہتی ہیں کہ a Pakistani human rights lawyer confirmed that Mukhtara had been taken to Islamabad furiously berated and told that Musharraf was very angry with her. She was led sobbing to detention at a secret location and barred from contracting anyone, including her lawyer. Jahangir said Mukhtara was in illegal custody. Mukhtara جو تھی وہ ایک illegal custody میں تھی. اس کے بعد پاسپورٹ کنفسکیٹڈ. اب بعد میں کیا ہوا کہ اس کا پاسپورٹ چھین لیا گیا. 19 جون 2005 کو نیو یارک ٹائمز کا جو کالمسٹ تھا نیکولس ڈی کرسٹوف وہ رپورٹ دیتا ہے کہ مائی ریٹرن فرام دا US ایمبیسی ان اسلام آباد آفٹر گیٹنگ ہر پاسپورٹ اسٹیمپڈ ود اے US ویزا. جب اس کے پاسپورٹ پہ US ویزا کی اسٹیمپ لگ گئی اور وہ واپس آ رہی تھی تو مشرف کی گورنمنٹ نے اس سے پاسپورٹ چھین لیا. وہ کلیم کر رہے تھے کہ اب جو ہے مختارہ مائی جو ہے وہ فری ہے, وہ ٹریول کر سکتی ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ ECL سے بھی نکال دیا گیا. لیکن وہ اسے اس قابل نہیں چھوڑ رہے تھے کہ وہ ٹریول کر سکے. لازمی بات ہے جب پاسپورٹ نہیں ہوگا تو وہ ٹریول کیسے کرے گی. تو اس ری ایکشن میں کالمنسٹ بائی خالد حسن ان پاکستان ڈیلی ٹائم, جو پاکستان ٹائم کا کالمنسٹ تھا خالد حسن, اس نے کہا کہ گورنمنٹ ایکشن جو ہے یہ فولی ہے اینڈ ہیم فسٹڈ ہے, اینڈ سیڈ دیٹ اٹ ہیڈ فیلڈ آبجیکٹلی ٹو سپورٹ دا لبرل کنوکشن اٹ کلیم ٹو ہیو ود ایکشن. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فولی ہے, ہیم فسٹڈ ہے, فیلڈ ہے آبجیکٹلی, اور سپورٹ کرتا ہے کنوکشن اٹ کلیمز ٹو ہیو. تو یہ پاسپورٹ جو ہے اس طرح پھر لیا گیا اور پھر یہ ری ایکشن آیا. Mai has since refused to talk about what happened in Islamabad when she withdrew her application for a visa to the United States who had taken her passport. تو پھر اس نے جو ہے کیا کیا کہ اپنی جو اپلیکیشن تھی US کی وہ اس نے واپس لے لی. پھر 27 جون 2005 کو مختارہ مائی کا پاسپورٹ واپس دے دیا گیا.
ابھی پاکستان گورنمنٹ کا جو ہے ریئیکشن ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. پہلے نمبر پہ ہے او ایڈیشنز انڈر دا ٹائٹل ڈیزونوری. یہ فرینچ ورڈ ہے تو میں اسے شاید صحیح پروناؤنس نہ کروں. ڈیزونوری, ٹھیک ہے. مختارہ میموئر was first published in France by O Editions under the title Déshonneur. It has been published in 23 languages. اس ایڈیشن کو 23 لینگویجز میں پبلش کیا گیا, including English by Atria under the title In the Name of Honor. تو انگلش میں بھی اسے پبلش کیا گیا In the Name of Honor کے ٹائٹل سے. Her autobiography ranked has 3 on the bestseller in list in France. تو اس کی جو بایوگرافی تھی وہ تقریباً جو ہے بیسٹ سیلر, تیسرے نمبر پہ بیسٹ سیلر بن گئی. اسے انگلش میں بھی پبلش کیا گیا ان دا نیم آف آنرز کے لحاظ سے, آنر کے نام سے, اور اس کی جو بیسٹ جو ہے نا وہ سیلر بنی. اباؤٹ ہر آر ان میکنگ دا میکنگ. شی ہیز بین پریزڈ بائی ڈگنیٹریز لائک لیورا بش اینڈ دا فرینچ فارن منسٹر. پھر اس میں اس کی جو ہے تعریف کی گئی. ہاف دا اسکائی turning operation into opportunity for women worldwide by Nicola D. Christophe. یہ نکولا ڈی کرسٹوف جس نے نیو یارک ٹائم میں مختارہ بھائی کے بارے میں لکھا تھا. In 2009 in the book Half the Sky Turning Operation into Opportunity for Women Worldwide by Nicola D. Christophe and Shirley Wooden, Mukhtara was the subject of chapter 4. یہ جو بک تھی ٹرننگ آپریشن انٹو اپرچونٹی فار وومن ورلڈ وائڈ, اس میں مختارہ کا چیپٹر 4 تھا رول بائی ریپ. چیپٹر کا نام تھا The book is an expose about women and gender apartheid. یہ بک بیسیکلی ایکسپوز کرتی ہے وومن کو اور جینڈر اپارتھیڈ کو. ٹھیک ہے, اپارتھیڈ مطلب ڈسکریمنیشن آن دا ریشل اینڈ جینڈر بیسس. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے A documentary called Shame by محمد نقوی. ایک ڈاکومنٹری بنی جس کو محمد نقوی نے شیم کہا. In 2006 مختارہ story was the subject of a documentary. ایک ڈاکومنٹری کا سبجیکٹ بنا مختارہ مائی کا کیس called Shame by محمد نقوی which won multiple awards including the TV Academy honor. TV Academy honor اس نے award بھی جیتا by the Academy of Television Arts and Science. Television Arts and Science نے اسے جو ہے award بھی دیا. A documentary by Catherine Olmer Lopez. In 2008, Mukhtara's story was the subject of a documentary by Catherine Olmer Lopez. اس کا focus تھا یہ the aftermath of rape, especially on Mukhtara's schools as well as an important look inside Pakistan. اس کا بیسیکلی جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ریپ کے بعد کیا کیا سچویشنز ہوئی پاکستان میں اور پاکستان نے پھر اسے کیسے جو ہے رسپونڈ دیا. وہ کہتی ہے کہ where the impact of Islamic fundamentalism is revealed and how women are fighting its oppressive and violent impact. یہ لکھتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ where the impact of Islamic fundamentalism is revealed, جہاں پر Islamic fundamentalism ریویل ہوئی اور how women are fighting in its oppressive and violent impact. Basically women کی جو condition ہے وہ وہاں پر جو ہے نا ریویل ہوئی. The documentary was shown at the Stars Denver Festival میں یہ شو کی گئی, Stars Denver Festival میں, اور 7th Human Rights Film Festival میں, and 22 انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری فلم فیسٹیول ایمسٹرڈم میں. تو یہاں پر جو ہے یہ ڈاکیومنٹری چلائی گئی کیتھرین اولمر لوپیز کی. اب لیگل پروسیجر جو فالو کیا گیا, انٹرنیشنل ریئیکشن بھی ہم نے دیکھ لیا, گورنمنٹ کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا اور میڈیا کا رسپانس بھی. اب لیگل پروسیجر کیا فالو کیا گیا؟ سب سے پہلے ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ. مختار's attacker was sentenced to death by Dera Ghazi Khan Anti-Terrorist Court in 2002. The anti-terrorist court venue was ruled appropriate in this case because the Mastoi had intimidated and terrorized Mukhtara's Talta clan
and the people of the area. یہ اس لیے جو ہے صحیح کیس ہوا کیونکہ یہاں پر تھریٹ کافی زیادہ تھے. The court convicted 6 men, 4 rapists and 2 of the village juror. 2 جو ہے ان سے جورر تھے اور 4 جو ہے ریپسٹ تھے. ان کو جو ہے نا اپنا وہ دے دیا گیا, ڈیتھ سینٹنس دے دیا گیا, اور ڈیتھ جو ہے ان کو 1 سپٹمبر 2002 میں ہونی تھی. باقی جو 8 دوسرے تھے ان کو جو ہے نا رہا کر دیا گیا. Mai filed an appeal with the Multan bench of the Lahore High Court against the acquittal of 8 men set free on 3 September 2002. Mai went on to become a symbol for advocates for the health and security of women in her region. جب اس کے کیس میں اسے کامیابی ہوئی تو یہ بیسیکلی ایک سمبل فار ایڈوکیٹ بن گئی. اب وومن رائٹس کے لیے یہ اس کی آواز جو ہے وہ وومن رائٹس کی آواز بن گئی. یہ اسے فائدہ ہوا وہاں پہ. اپیل اینڈ the Lahore High Court. On 3rd March, the Lahore High Court reversed the judgment by the trial court on the basis of insufficient evidence. لاہور ہائی کورٹ نے پھر سے اس کیس کو ریورس کیا کیونکہ insufficient evidence کی بیسس پہ, and subsequently 5 of the 6 men sentenced to death were acquitted. اب اس میں سے جو 6 میں سے 5 لوگ جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے. The Pakistani government decided to appeal the acquittal and Mukhtara asked the court not to order the release of 5 men. مختارہ نے یہ اپیل کی کہ اب جو ہے یہ 5 جو لوگوں کا نے جو ہے رہائی دی ہے انہیں اب چھوڑیں مت. who then remained detention under, اور پھر اس کے بعد وہ 90 دن کے لیے اور ڈیٹینشن میں رہے وہ جو 5 آدمی تھے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد legal representation. Mukhtara has been represented by panel of lawyers. One such team is headed by Pakistan Attorney General. اب legal representation کون کر رہے تھے مختارہ کی؟ مختوم علی خان, اور اس کے بعد اعتزاز احسن جو کہ ایک بہت بڑے وکیل ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی who has been representing Mukhtara pro bono. However, her rapists were found not guilty. Advocate Malik Muhammad Salim won this case against Mukhtara and the accused were released. تو یہ جو کیس ہے وہ ملک محمد سلیم جیت گیا اور وہ ریپسٹ جو ہے ان کو وہ گلٹی ثابت نہ ہوئے اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ The Federal Shariat Court in Pakistan decided to suspend this decision of Lahore High Court on 11 March. 11 مارچ کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا, شریعہ کورٹ نے کہا کہ اس جو ڈیسیجن ہے اس کو تھوڑا سسپینڈ کرتے ہیں آرگیو دیتے ہوئے کہ مائس کیس should have been tried under the Islamic حدود لا. یہ جو کیس ہے یہ اسلامک حدود لا کے انڈر ڈیل ہونا چاہیے. 3 دنوں کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ did not have the authority to overrule the decisions and decide to hear the case in the Supreme Court. کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس تو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے. Retrial of rapists. The Lahore High Court ruled on 6 June 2005 that accused men could be released on payment of 50,000 rupees. However, the men were unable to come up with the money and remained in jail while the prosecution appealed against their acquittal. Just over 2 weeks later, the Supreme Court intervened and suspended the acquittals of 5 men as well as 8 who were acquitted at the original trial in 2002. All 14 were retried in the Supreme Court. تو ان کو جو ہے دوبارہ ٹرائل دیا گیا سب لوگوں کا. And on 21st April 2011, the Supreme Court set aside the Lahore High Court, Lahore's verdict of acquitting Ditta Ghulam Farid, Faiz Mastoi and Ramzan Parchar. However, the Supreme Court confirmed acquittal of Khalil Ahmed, Ghulam Hussain, Qasim Rasool, Hazur and Nazar Hussain for being falsely implicated by Mukhtara Mai. ان کو جو ہے نا مطلب یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ان کو جو ہے نا falsely implicated کیا گیا ان کو.
But the lawyer and the supporter of Mukhtar Bibi planned to file a review petition against this verdict. اب جب یہ verdict آیا تو جو مختارہ کے وکیل یا سپورٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے دوبارہ اس کے لیے جو ہے نا پٹیشن دائر کریں گے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مختارہ مائی نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلے اس نے 2 لوکل اسکول بنائے لڑکیوں کے لیے. اس کے بعد مختارہ مائی ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی. اس نے مختارہ مائی کو جو 5 لاکھ روپے دیے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، مختارہ مائی نے ان پیسوں سے 2 اسکول بنائے اپنے علاقے میں لڑکیوں کے لیے. مختارہ مائی's ویلفیئر آرگنائزیشن دوسرے نمبر پہ اس نے یہ بنائی. مختارہ began to work to educate girls and to promote education with a view towards raising awareness to prevent future honor crimes. وہ awareness دینا شروع ہو گئی تاکہ مستقبل میں honor crimes نہ ہو سکیں. Out of this work grew the organization مختارہ مائی ویلفیئر آرگنائزیشن. اس کا گول تھا to help the local community, especially women, through education and other projects. The main focus of her work is to educate young women and to educate the community about women's rights and gender issues. Her organization teaches young girls and tries to make sure they stay in school rather than work or get married. In fall 2007, a high school will be started by her group. The Mukhtarah Mai organization also provided shelter and legal help for people, often women who are victim of violence or injustice. یہ ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد کچھ ایسے ایوارڈز یا کلیمز جو مختارہ مائی کو دیے گئے. مختارہ مائی کو سب سے پہلے 2005 میں 2 اگست کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل دیا گیا اس کی بریوری اور کریج کی وجہ سے. اس کے بعد جو US کا میگزین ہے گلیمور، اس نے 2005 میں مختارہ مائی کو وومن آف دی ایئر قرار دیا. اس کے بعد 2006 میں مختارہ مائی پبلشڈ ہر میموئر ود دا کولیبوریشن آف میری تھیریسی کنی انڈر دا ٹائٹل ڈیزونوری. دا originated publisher of the book is O Edition in France and her book was published simultaneously in German by Dremoir Woolrich. یعنی کہ یہ جو ہے نا بیسیکلی اس کی بک، یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ کافی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. جرمن میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد 16 جنوری 1906 کو to coincide with the publication of her memoir, مختارہ مائی traveled to Paris. مختارہ مائی نے اسی دن پیرس ٹریول کیا and was received by foreign minister Philippe Douste Blazy. اس نے جو ہے پھر اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. اس کے بعد مختارہ اسپوک ایٹ دا یونائٹڈ نیشن. اب یہ اس لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ اگر آپ UN میں بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے مختارہ مائی نے 2006 میں بات کی نیو یارک کے میں UN کے ہیڈ کوارٹر میں. In an interview with United Nations TV, Mai said she wanted to get the message across the world that one should fight for their rights and for their rights of the next generation. اس نے کہا کہ میں دنیا کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے اور رائٹس فار جنریشن کے لیے لڑنا چاہیے. She welcomed by the UN Secretary General Shashi Tharoor, who said, I think it is fair to say that anyone who has the moral courage and internal strength to turn such a brutal attack into a weapon to defend others in a similar position is a hero indeed and is worthy of our deepest respect and admiration. تو یہ اس کے بارے میں UN کی جو ہے نا انڈر سیکریٹری جنرل شاشی تھرور نے کہا تھا. اس کے بعد 31 اکتوبر 2006 کو مختارہ میموئر واز ریلیزڈ ان دا یونائٹڈ نیشنز ان دا نیم آف آنر آ میموئر. ان دا نیم آف آنر آ میموئر بیسیکلی جو ہے اسی کی ٹرانسلیشن ہے ڈیزونوئر کی. اس کے بعد جو ہے effectively separating rape from adultery.
15 नवंबर 2006 को पाकिस्तान लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट voted to alter its rape law to move them from religious law to penal code, effectively separating rape from adultery. It also modifies the law to no longer require that the victim produce 4 witnesses of assault, and it allows circumstantial and forensic evidence be used for investigation. The bill reduced the penalty for adultery from execution to a maximum of 5 years, incarceration, and a 10,000 rupee fine. A modified version of the bill called the Protection of Women Bill was signed by Musharraf in late 2006. Critics of final version of law complained that जो इसके क्रिटिक है वो कंप्लेन करते हैं कि a judge can still decide whether a rape case will be heard in civil or Islamic court. Rape victims will have to report their complaints to district courts, not at local police station, compelling many to travel long distance. As a result, many will be discouraged. In March 2007, Mukhtar Mai formally received the 2006 North-South Prize of the Council of Europe. तो नॉर्थ साउथ प्राइज काउंसिल ऑफ यूरोप मुख्तार माई को मिला 2007 में. उसके बाद 2010 में मुख्तार माई को ऑनरेरी डिग्री मिली थी मुख्तार माई को, जो कि कनाडा की यूनिवर्सिटी ने दिया था. सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो. थैंक यू.